اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم کا آخری دن، نہ جانے 29 مکمل ہونے کے بعد 30 کا دن چاند کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، مگر روایت میں 30 ماہ شعبان المعظم کی شب کے اعمال اور 30ویں روزے کی فضیلت ہے، وہ بیان کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں جو آپ نے اعمال انجام دیے، دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کے عبادات کو، دعاؤں کو، مناجات کو منظور و مقبول کرے اور آپ سب کو خوشیاں دے اور اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا کرے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ماہ شعبان المعظم کی 30ویں یعنی آخری رات کی عبادت کے حوالے سے، قال من صلی لیلۃ 30 من شعبان رکعتین یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب وسبح اسم ربک الاعلی 10 مرات۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کی آخری رات یعنی 30ویں رات میں 2 رکعت نماز پڑھے، نیت کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ شعبان المعظم کی 30ویں رات کی آخری رات کی پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور سورہ اعلی کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ پہلی رکعت میں، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ صَلَّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرۃ، 100 مرتبہ پھر 100 صلوات پڑھنی ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ وہ فرماتے ہیں فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، ان اللہ، تحقیق بے شک اللہ تعالی، یرفع لہو الف مدینۃ فی جنات النعیم، کہ اللہ تعالی اس بندے اس کنیز کے لیے 10 لاکھ جنت نعیم میں مدینے بلند فرمائے گا، مدینے بنائے گا، شہر بنائے گا، شہر بلند کرے گا، کس میں؟ جنت نعیم میں، ہمیشہ رہنے والی جنت میں اللہ تعالیٰ اسے 10 لاکھ شہر بنا کر اسے دے گا۔ وَلَجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَىٰ إِحْصَاءِ ثَوَابِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے مخلوقات شمار کرنے پر آ جائے اس نمازی، اس کنیز کے اجر اور ثواب کو، ما قدروا، وہ قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی زمین و آسمان کی مخلوق میں یہ قدرت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ثواب کو وہ شمار کر سکیں، حساب کر سکیں جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں وَقَضَى اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجت کو پورا کرے گا، یعنی یہ رات مومنین کے لیے، بندوں کے لیے، کنیزان خدا کے لیے قبولیت دعا کی رات ہے۔ دامن دعا کو پھیلا کر، ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگیں، وہ یقیناً خداوند عالم 1000 حاجت بھی پوری فرمائے گا، اور خداوند عالم آپ کو اتنا ثواب عطا کرے گا کہ زمین و آسمان کی مخلوقات کے یہ طاقت میں نہیں ہے کہ اس ثواب کو شمار کر سکے، گن سکے، حساب کر سکے۔ اور 30ویں روزے کا ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقال ومن صام یوم 30 من شعبان، کہ جو شخص، جو کنیز ماہ شعبان المعظم کے 30ویں دن کا، آخری دن کا، لاسٹ ڈے کا روزہ رکھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ فرماتے ہیں ناداہ جبرائیل من قدم العرش،
یا ھذا استأنف العمل عملا جدیدا فقد غفر لك ما مضى وما تقدم من ذنوبك. فرماتے ہیں کہ ساق عرش پر کھڑے ہو کر جناب جبرائیل اس بندے اس کنیز کو آواز دے کر کہیں گے، اے عبد خدا، اے وہ نمازی، اپنے عمل کو شروع سے کر. یعنی اپنی زندگی کے جو امور ہیں وہ ابتدا سے کر دے. گویا کہ ابھی آپ اس دنیا میں ابھی سے آئے ہو، ابھی سے اپنی زندگی کے تمام کاموں کو شروع کرو. فقد غفر لک، بتحقیق تجھے بخش دیا گیا ہے، تجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے. ما مضی، جو گزر چکا ہے، وما تقدم من ذنوبک، آنے والے گناہ اور سب کا گناہ کو خدا نخواستہ اگر کوئی بعد میں گناہ کرتا ہے ان بھی گناہوں کو خدا معاف کر دے گا، اور جو گزر چکے ہیں وہ بھی گناہ معاف کر دے گا. گویا کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں ابھی بھیجا ہے، ابھی سے اپنی عبادات کو کرو. گویا کہ نیک اور صالح جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ایسے ہو جاؤ گے. اور فرماتے ہیں کہ والجلیل عز وجل یقول، اور اللہ تعالی فرمائے گا، لو کان ذنوبک عدد نجوم السماء وقطر الامطار وورق الاشجار وعدد الرمل والثرى وایام الدنیا لغفرتها لک. اے میرے بندے، اے میری کنیز، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوتے، اور بارش کے قطروں کے برابر ہوتے، اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوتے، اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر ہوتے، اور تیرے گناہ ثریا کی تعداد کے برابر ہوتے، اور دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوتے، تو فرما رہا ہے پروردگار، اے میرے بندے، لغفرتها لک، ان تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز بعد صیامک شہر شعبان. فرماتے ہیں اور تیرے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس روزے کے بعد تیرے اللہ کے لیے، تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تیری ساری خطاؤں کو، ساری غلطیوں کو، سارے گناہوں کو اس روزے کے صدقے میں معاف کر دے گا، بخش دے گا. مومنین سے عرض ہے کہ نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، بیل کے بٹن کو آن کر دیجئے گا. جزاک اللہ.